السلام علیکم دوستو، کیا آپ اپنے بکروں کو گیہوں کا دلیا دے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ وزن نہیں اٹھا رہے، اس کے باوجود بھی وہ کمزور ہیں؟ تو آئیے سمجھتے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے آپ صحیح مقدار میں نہیں دے رہے، صحیح وقت پر نہیں دے رہے، صحیح مقدار میں نہیں دے رہے۔ اس کے فائدے نقصان تو ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے گا۔ انشاءاللہ ویڈیو آج کی بہت فائدہ مند ہونے والی ہے، امید کروں گا آپ کو پسند آئے گی۔ جتنے بھی میرے بکری پالن حضرات ہیں، شوقین حضرات ہیں، کسان حضرات ہیں، فارمر حضرات ہیں، گوٹ فارمنگ سے تعلق رکھنے والے ہیں، چھتوں پہ شوق کرنے والے ہیں، گھروں پہ شوق کرنے والے ہیں، ان سب کی خدمت میں میرا سلام۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی۔ پسند آ رہی ہیں تو برائے مہربانی لائک کر دیں، کمنٹس کر دیں، شیئر کر دیں۔ شیئر کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ درست معلومات لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں اور گھر بیٹھے ان کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ گیہوں کے دلیے میں کاربوہائیڈریٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، جو ایک انرجی کا اور طاقت کا سورس ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بات، اگر آپ اس کو بھگو کر اور سوک کر دیتے ہیں تو اتارنے میں بھی بہت آسان رہتا ہے، بچانے میں بھی آسان رہتا ہے، جگالی کرنے میں بھی آسان رہتا ہے، اور سب سے بڑی بات پیٹ میں جمتا نہیں ہے۔ اور تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ صحت کے لیے تو بہت اچھا ہے، دوسرا گروتھ کے لیے بہت اچھا ہے، اس کے علاوہ بچوں کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے، چھوٹے بچوں کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ دودھ دینے والی بکریاں ہیں تو ان کی دودھ کی مقدار بڑھانے کے لیے یہ بہت اچھا اور فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ بکری کے پیٹ میں کا ایک حصہ ہوتا ہے جو رومن کہلاتا ہے، جس کو مائکرو فلورا کہتے ہیں، اور جس میں بہت اچھے قسم کے اچھے جو بیکٹیریا ہوتے ہیں، فنگس ہوتے ہیں، اسی طرح کی اور بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ اس کو صحیح مقدار میں نہیں دیتے، صحیح تعداد میں نہیں دیتے اور صحیح طریقے سے نہیں دیتے، یہ جو آپ کے اچھے بیکٹیریا ہوتے ہیں اور یہ جو ہے وہ مر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پیٹ میں بلوڈ ہو جاتا ہے، دانہ پھنستا ہے، موشن ہوتا ہے، گیس ہو جاتا ہے، پیٹ پھول جاتا ہے۔ تو اس تمام چیزیں جو ہیں پھر یہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کی 40 کلو کی بکری ہے تو آپ نے 400 گرام جو ہے وہ دانہ دینا ہے۔ 400 گرام میں سے 30% جو ہے وہ آپ کا گیہوں کا دلیا ہونا چاہیے، یعنی 150 گرام، یعنی 75% آپ جو ہے صبح دیں، 75% آپ اس کو شام میں دیں۔ اس طرح آپ مقدار لے کے چلیں گے تو یہ اس کی صحت کے لیے، اس کی گروتھ کے لیے، اس کی شائننگ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوگا۔ اب ایک دم سے مقدار بڑھائیں گے تو اس کی صحت بھی خراب ہوگی، پیٹ میں دانہ جم جائے گا، ہضم بھی نہیں ہوگا، مینگنی میں نکل کر آئے گا، موشن ہو جائیں گے۔ سب سے بڑی بات، کوئی بھی دانہ اگر آپ دیتے ہیں تو لازمی ڈی ورمنگ کیا کریں، اس کے منرل مکسچرز کا خاص خیال رکھا کریں، سالٹ کا 2 چٹکی سالٹ کا استعمال لازمی کیا کریں، ڈی ورمنگ لازمی ہونی چاہیے، منرل مکسچر ہونے چاہیے، لیور ٹونک کا استعمال جو ہے وہ آپ کے دانے میں یا ونڈا جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں اس میں لازمی ہونا چاہیے۔ صرف آپ گیہوں کا دلیا دیں گے تو اس میں جو ہے وہ اس کے وٹامنس اور پروٹینز پورے نہیں ہو رہے ہوں گے۔ اس کے ساتھ آپ کو کھلی کا استعمال کرنا پڑے گا اور دیگر دانوں کا استعمال کرنا پڑے گا۔ پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں، آپ ضرور ویڈیو دیکھیے گا، وزٹ کیجیے گا، آپ کو تمام معلومات ملیں گی بیلنس ڈائٹ کے حوالے سے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بکری بہت زیادہ یا بکرا بہت اچھا صحت مند رہے گا، اس کی صحت اچھی رہے گی۔ آگے آنے والی نسل جو آپ بریڈ بنا رہے ہوں گے، بریڈ دینا چاہ رہے ہوں گے، انشاءاللہ آپ کی توقعات کے مطابق آپ کو ملیں گی اچھے اور صحت مند، اور وقت پر بھی آپ کو تمام چیزیں ملیں گی۔ سر اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ وقت پہ آپ نے ڈی وارمنگ کرنی ہے، لیور ٹونک کا استعمال کرنا ہے، منرل مکسچر کا استعمال کرنا ہے، ہرا چارہ آپ جو بھی دے رہے ہیں وہ آپ نے دوپہر کے ٹائم لازمی دینا ہے۔ اب تو گرمیاں شروع ہو گئی ہیں، دوپہر میں آپ کوشش کریں ہرا چارہ کا استعمال لازمی کریں۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پر ہی۔ جتنے بھی میرے چاہنے والے ہیں سب سے ایک دفعہ پھر درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں، اور سب سے بڑی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے کسی اچھی ویڈیو میں نیکسٹ ٹائم۔